إن الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرف الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک کا سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. محترم حضرات، سامعین اکرام، قابل قدر شخصیات، آج میں ان دلکش ہوائیوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح شاف اور شفاف تھا، جن کی ایک طرف جوانی کی زندگی عطف و پاکیز، عدل و انصاف سے لبریز تھی، ان کی دوسری طرف ایام طفولیت اور بچپنے کی زندگی پھولوں کی طرح بے داغ اور حسن دلکش تھی، جو دنیا میں یتیم بن کر تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے. ان کی ولادت سے قبل باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، جب گھٹنے چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آوازوں سے محروم کر دیا گیا، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک اور پرخطرناک تھا. ہر طرف گلی کوچوں میں تلواروں کی آواز، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن، نابلند، شراب نوشی و بے حیائی کا خوفناک تھا. سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلی گلیاروں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. ناچ گانا، فحش کلامی، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ رہتا تھا. لیکن قربان جائے آمینہ کے لال عبداللہ کے دودھ یتیم پر، جن کی آمد پر لاکھوں سلام، جن کی ولادت پر لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پر لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پر لاکھوں سلام، جن کی رسالت پر لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جانے قربان. حضرات، پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، ملے گی بھی کیسے کہ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تھا کہ کسی کو شاہ نبوت کا شعبہ نہ مل سکے. آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظر، آپ کی نبوت بے نظر، آپ کی شان بڑی نرالی، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ایام طفولیت بڑی شان والی تھی. حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو گالی دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی کی، نہ کبھی کسی سے دغا بازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے. زمانے جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لقمن اتنا شاف اور شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہر طرف آپ کے صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا. خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا، عبداللہ کا دودھ یتیم کتنا بھولا بالا ہے، لا تعدہ کی قسم، ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا. کوئی تبصرہ کرتا، آمینہ کا لال کتنا بھولا بھالا ہے، اپنے وعدے کو کبھی جھوٹا نہیں کر سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ کا دودھ یتیم وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی درد یتیم ایسا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.